saying سبحان اللہ و بحمدہ 100 times مارننگ اینڈ ایوننگ میں. جو شخص یہ پڑھ لیتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اس شخص سے بہتر کسی اور کے اعمال نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. سوا اس شخص کے جو اس سے بھی زیادہ پڑھ کے آئے گا سبحان اللہ و بحمدہ. سم ٹائمز وی تھنک کہ بس یہ چھوٹے سے اعمال ہیں, وی بلیٹل دیز ایکشنز, بٹ سبحان اللہ یہ حشر کے دن ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون, اور وہ جو یہ عمل کر کے آئے گا. اچھا, کچھ کوئکلی ایسی ہیبٹس بھی جو ہمیں اختیار کرنی چاہیے وداؤٹ مینشننگ دیئر ڈیٹیلز اینڈ ان دس لیکچر آن اے بریف نوٹ انشاءاللہ. وہ یہ کہ سونے سے پہلے وضو کر کے سونا اور 2 رکعات پڑھ کے سونا, اس کے بڑا اجر ہے. کوشش کرنا ہر نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھنا. خواتین اپنے افضل وقت میں فجر کی تمام نمازیں پڑھیں سوائے کہ عشاء کی نماز کے. عشاء کی نماز لیٹ پڑھیں, وہ زیادہ افضل ہے, اور لیٹ بھی اتنا نہیں کہ نصف رات 11:30 بجے سے پہلے پڑھ لیں. مسواک کا استعمال کرنا ہر نماز سے پہلے. صبح اور شام کے اذکار کرنا. جیسی انسان کی آنکھ کھلے سورہ آل عمران کی آیات تلاوت کرنا, یہ اللہ کی نبی سنت تھی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. وہ اپنی زندگی میں نا برکتوں کو دیکھے گا, اپنی زندگی میں خوشیوں کو دیکھے گا. پھر جو شخص کر سکتا ہے وہ فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھا رہے اور اشراق کے 15 منٹ بعد تک جب سورج طلوع ہوتا ہے 2 رکعتیں پڑھ لے یا 4 پڑھ لیں, اس کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. آپ روزانہ نہیں کر سکتے, آپ ہفتے میں 1 دفعہ کر لیں, آپ ہفتے میں 2 دفعہ کر لیں. 12 رکعتیں جو کہ سنن رواتب ہے وہ پڑھنا, جو فجر سے پہلے کی 2 سنتے ہیں, ظہر سے پہلے 4, ظہر کے بعد 2, مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2. جو یہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں محل تیار کرتے ہیں. 100 times لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر پڑھنا. اس کے بڑے ریوارڈز ہیں, حدیث پہ آپ گوگل کر لیں آپ کو مل جائیں گے. islamqa.info ایک ویب سائٹ ہے, اس پہ آپ کو اس ڈیٹیلز مل جائیں گی. جو شخص 4 سنتیں ظہر سے پہلے پڑھتا ہے اور 4 ظہر کے بعد پڑھتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں. جو شخص عصر سے پہلے 4 سنتیں ادا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پہ واجب ہو جاتی ہے. جو شخص عشاء کے بعد 4 سنتیں, ویسے سنتیں یوزلی 2 کر کے ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, مثنا 2 کر کے, لیکن جو عشاء کے بعد 4 سنتیں اکٹھی پڑھتا ہے, یعنی 2 کے بعد سلام پھیرے بغیر 4 کے بعد سلام پھیرتا ہے, یعنی 4 اکٹھی پڑھتا ہے, اٹ از ایز ایف ہی ہیز پریڈ دیز 4 سنہ ان لیلۃ القدر. مختلف احادیث کو جمع کیا جائے تو یہ حدیث جو ہے نا اس کی اتھینٹسٹی میں ملتی ہے. بہت ساری ضعیف روایت بھی ہیں مگر وہ حسن لغیری کے درجے تک, اور محدثین نے اس کی یہ بیان کیا کہ یہ جائز ہو جاتی ہے. سو اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے نا, تو کم از کم جو میں نے ساری آج باتیں کی ہیں کم از کم ان میں سے شارٹ لسٹ کر لیں 3, کہ آج کے بعد میں نے قرآن ہر نماز کے بعد یا اس سے پہلے 10-15 منٹ پڑھنا ہے. کوشش کریں پہلے دعائیں کریں اذان سے نماز تک, اور نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کریں 10 منٹ ہر نماز سے. امیجن اگر آپ 10 منٹ دے دیں ہر نماز پہ تو 50 منٹس بن جاتے ہیں. چلیے اگر آپ فجر یا مغرب یا جو بھی نماز آپ کی 2 بزی ہیں تو 30 منٹس بنتے ہیں کم از کم. قرآن کو ٹائم دیں, قرآن کو ٹائم. نمبر 1. نمبر 2, آپ تہجد کی نماز اپنے آپ لازم کر لیں. نمبر 3, جو مرد ہیں وہ باجماعت نماز کو, اور خواتین اول وقت میں نماز کو پڑھنے کا ارادہ کریں. کم از کم ڈیلی 3 رول تو اپنا سیٹ کر لیں. جو 5 کر سکتا ہے وہ 5 کرے, اور جو میں نے بہت ساری بتایا جو یہ سب کر سکتا ہے وہ سب کرے. لیکن ایٹ لیسٹ اسٹارٹ وتھ سم تھنگ, اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کریں, اور یہ دعا کریں اللہم انی اسألک فعل الخیرات, یا اللہ میں تجھ سے نیکیوں کا سوال کرتا ہوں, خیر کا سوال کرتا ہوں, وترک المنکرات, اور میں گناہوں کو چھوڑنے کا سوال کرتا ہوں, وحب المساکین ان تغفر لی وترحمنی, اور مساکین سے محبت کا سوال کرتا ہوں تاکہ تو مجھ پہ رحم کرے اور مجھے معاف کر دیں. اور ایک اور بڑی کمال کی دعا, اللہم اصلح لی دینی الذی عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی. یہ اگلے جو بات ہے نا یہ نوٹس کرنے والی ہے. واجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر, یا اللہ میری زندگی کو بڑھا دے ہر خیر میں. واجعل الموت راحۃ لی من کل شر, اور میری موت کو راحت دے دے, اور مجھے میری موت کو بچا لے ہر قسم کی شر سے. تو اللہ تعالیٰ سے نا یہ دعا کریں, اور اپنے ڈیلی روٹینز میں, اپنے ڈیلی اسکیجول میں ان چیزوں کو شامل کریں. پھر آپ دیکھیں آپ کو جینے کا مزہ آئے گا انشاءاللہ.